السلام علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں ندارشا۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ گرینوچ یونیورسٹی اور ایکسٹریم کامرس گروپ کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد طلبہ میں ای لرننگ، ٹریننگ اور سیلز کے نئے رجحانات کو اجاگر کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کی صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے۔ کسی معاملے پر ابہام نہیں، طریقہ کار مبہم تھا، درستی کے بعد معاملہ حل ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے پارلیمانی پارٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو، کہا کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، معاملے کو حل کر لیا گیا ہے، کہا عسکری قیادت سے مثالی تعلقات ہیں، معاملے کو غلط رنگ دیا گیا۔ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے تعلقات اچھے ہیں، DGISI کی تقرری کے معاملے طے پا چکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ، کہا DGISI کی تقرری کا فیصلہ اعتماد کی فضا میں ہوگا۔ شیخ رشید نے DGISI کے لیے انٹرویوز کی افواہوں کی تردید کر دی، کہا وزیر اعظم نے اجلاس میں بتایا پاک فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ صحافی نے سوال کیا وزیر اعظم ISI کا سربراہ کسے بنا رہے ہیں؟ شیخ رشید بولے وزیر اعظم سے خود پوچھ لیں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، جام کمال نے بلوچستان کے سیاسی بحران سے آگاہ کیا۔ ادھر BAP کے ترجمان سردار عبدالرحمان کیتھران کا وزیر اعلیٰ پر ہارس ٹریڈنگ کی آفر کا الزام، جام کمال کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا کیتھران صاحب سے ہی پوچھیں۔ عمران خان نے ملکی صورتحال تو کیا اپنے سیاستدان بھی مشکل سے سنبھال رکھے ہیں، یہ حکومت نااہل ہے، اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ سابق صدر آصف زرداری کی احتساب عدالت اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے احتساب کا ایسا عمل چلتا رہے گا۔ اپوزیشن کی کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسرتیں ہی رہتی ہیں، آنے والے دنوں میں اہم قانون سازی ہو سکتی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سابق صدر آصف زرداری کو نیب ترمیمی آرڈیننس سے ریلیف نہ مل سکا، 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے بریت کی درخواست مسترد کر دی، درخواست ناقابل سماعت قرار۔ امریکی ناظم الامور اینجلا ایلگر کی لیگی صدر شہباز شریف اور نون لیگی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال سمیت دیگر بھی موجود، علاقائی افغان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ PIA نے کابل کے لیے فلائٹ آپریشن تاحکم ثانی معطل کر دیا، PIA حکام کے مطابق افغانستان کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر 3000 کے قریب افراد کا انخلاء کیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس کی اہم کامیابی، 18 سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا مرکزی ملزم سمیت 2 افراد گرفتار، ملزمان نے گجرا کے قریب لڑکی کو گاڑی میں گن پوائنٹ پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گئے، گاڑی بھی برآمد۔ ہری پور میں 9 سالہ بچی جنسی درندوں کی بھیٹ چڑھ گئی، زیادتی کے بعد ملزمان بچی کو ویرانے میں چھوڑ گئے، مقدمہ درج، تحقیقات جاری، والدین کہتے ہیں بچی کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سوشل میڈیا رولز 2021 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں رولز کے تحت صارفین کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوگی، انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت انگیز اور پرتشدد مواد پر پابندی ہوگی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی مشکلات میں مزید اضافہ، سندھ ہائی کورٹ نے MPA ہاسٹل کرپشن کیس میں بھی ضمانت منسوخ کر دی، گزشتہ روز نیب ٹیم نے آغا سراج درانی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر چھاپہ مارا، 15 گھنٹے تک گھر کے باہر موجود رہی، مگر اسپیکر سندھ اسمبلی نے گرفتاری نہیں دی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ملزمان کو ریلیف ملنا شروع، نیب کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا، احتساب عدالت نے B4U کیس میں ملزمان کے مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، ترمیمی آرڈیننس کے تحت نان پبلک آفس ہولڈر پر نیب کا اختیار نہیں ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1111 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 44,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 2,300 روپے اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 1,19,000 ہو گئی، 10 گرام سونا 1,972 روپے مہنگا ہو گیا۔ ملک بھر میں ڈینگی کا حملہ تیز، لاہور میں 229 جبکہ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں میں 325 ڈینگی کیسز رپورٹ، اسلام آباد میں 125 نئے مریضوں کے ساتھ مجموعی تعداد 1500 ہو گئی، مظفر آباد آزاد کشمیر میں 66 کیسز کے اضافے کے ساتھ کل تعداد 1022 ہو گئی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، 40 گرین بسوں کی دوسری کھیپ آج چین سے کراچی پہنچے گی، بحری جہاز رات 11 بجے کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔
کراچی والوں کے لیے تاریخی عمارتوں کی بحالی اور قدیم سڑکوں کو کاربن فری بنانے کی جانب پہلا قدم اٹھا لیا گیا۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن آف پاکستان نے ڈانس ہال کی اسٹریٹ کی تزئین و آرائش کر کے اس کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ 100 دنوں میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ، 3.5 سال گزر گئے، وعدہ وفا نہ ہوا۔ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام پر عمل درآمد نہ ہونے پر ملتان کے شہری تحریک انصاف حکومت سے نالاں۔ پشاور میں آٹا، گھی، چینی، دودھ سب مہنگا ہو گیا، عوام پریشان، تاجروں کا کاروبار بھی متاثر، مہنگائی نے برا حال کر دیا، کاروبار بیٹھ گئے، تاجروں کی دہائی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے پلوامہ ترال میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ ادھر برطانوی نشریاتی ادارے نے بھارتی مظالم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا، بھارتی مظالم کے سبب کشمیریوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ گیا۔ 18 ماہ میں خودکشی کے 795 واقعات رپورٹ، 343 خواتین بھی شامل۔ صدر مملکت نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا آرڈیننس جاری کر دیا۔ 6 رکنی اتھارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم ہوں گے، سینیٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ۔ ادھر ملک بھر میں 12 ربیع الاول کی تیاریاں زور و شور سے جاری، کریا کریا گلی گلی درود و سلام کی صدائیں۔ اور T20 ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ سجنے کو تیار، شاہینوں نے اڑان بھرنے کے لیے پر تول لیے۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے کل صبح 11 بجے دبئی روانہ ہوگی۔ آج شام 5 بجے پریکٹس سیشن ہوا، کوچز نے کامیابی کے گڑ سکھائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔